حاكم المسلمين الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، الحقد على ربك وهو يكتب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. باب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله، فقد الحقد على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. مقام افضل ہے مقام توکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرحمن. واقيموا الوزن يريد لسان الميزان، والعصر اخذ الزرع اذا قطع منه الشيء قبل ان يرد فذلك العصر. والريحان ورقه، والخط الذي يؤكل منه والريحان في كلام العرب الرزق. وقال بعضهم العصر يريد المعقول من الخط، والريحان النظيف الذي لم يؤكل. وقال غيره والعصر ورق الحنطة. وقال الضحاك العصر السلم. وقال ابو مالك العصر اول ما ينبت تسميه النبت هبورا. وقال مجاهد العصر ورق الحنطة والريحان الرزق. کام آتا ہے تو دانا جو چھلکوں والا ہے وہ ریحان اور رزق. اب آصف کی کئی تصویریں کی گئی تو ایک تصویر یہ کی گئی کہ آصف اس کچی چیزی کو کہتے ہیں کہ پکنے سے پہلے اگر اسے کاٹ دیا جائے، جیسے چارہ جانوروں کو کھلانے کے لیے پکنے سے پہلے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ آصف ہے. اور ریحان کہتے ہیں اس کے پتوں کو، اور دانا وہ ہے جو کھایا جاتا ہے، انسان کھاتے ہیں. اور ریحان کلام عرب کے اندر رزق ہے. اور بعضوں نے کہا کہ آصف سے مراد ہے وہ دانے جو کھائے جائیں، اور ریحان کہا جاتا ہے اس پکی چیزی کو جو نہ کھائی جائے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ آصف کہا جاتا ہے گندم کے پتوں کو. اور ضحاک نے فرمایا کہ آصف کہتے ہیں بھوسے کو. اور ابو مالک نے فرمایا کہ آصف سب سے پہلے جو پیداوار ہوتی ہے
بالکل شروع میں چھوٹی چھوٹی اسے حبشی لوگ حبوط کہتے ہیں، اس کو آسف کہتے ہیں، اور مجاہد نے فرمایا کہ آسف کہا جاتا ہے گندم کے چھلکے کو اور ریحان کرتے ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن آسان بول گئے کہ والحب کو جو لاخی اور ریحان وہ دانے جو بھوسے والے ہیں، یعنی دانا بھی کام آتا ہے اور اس کا جو چھلکا ہے وہ بھوسے کے کام آتا ہے. جی. والمارج اللهب الأصفر والأحمر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف. اب ایک جگہ میں قرآن مجید نے مشارق اور مغارب کا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین نہیں ہیں بلکہ مشارق ہیں. اصل میں سورج جو ہے وہ کونے سے نکلتا ہے، کونے میں غروب ہو جاتا ہے سردی کے اندر، اور گرمی کے اندر آہستہ آہستہ وہ آگے کی طرف جاتا ہے، پورا آسمان طے کر کے پھر پہنچتا ہے اور مغرب میں پہنچتا ہے. تو جب کونے سے نکلے گا، کونے ہی میں غروب ہو جائے گا تو وقت کم لگے گا، تو اس لیے جو سردی کے دن ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ سورج ہٹتا چلا جاتا ہے، سورج ہٹتا چلا جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ زمین کی حرکت ہوتی ہے، دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے. تو سورج ہٹتا چلا جاتا ہے اور پھر اگلے دن اس کے قریب کے مشرق سے شروع ہوتا ہے، پھر یہاں تک کہ بہت دور جا کر شروع ہوتا ہے اور بہت دور جا کے غروب ہوتا ہے. تو وہ جو آخری دو کنارے ہیں شروع کے اور آخر کے، ان اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رب المشرقین و رب المغربین سے یہ مشرق کا کنارہ اور دوسرا مشرق کا وہ کنارہ، مغرب کا یہ کنارہ اور وہ کنارہ. اور اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہر روز کا مشرق اور ہر روز کا مغرب مختلف ہوتا ہے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشارق اور مغارب جمع کر دیا استعفال فرمانے. اس سے بات ہے لا يبنيان لا يختلطان. المنشآت ما رفع من قلوه من السفن فأما ما لم يرفع قلوه فليس بمنشآت. وقال کیا ہے جی البحر الاعلی کیا ہے، یا کوئی حافظ بیٹھا ہمارے وله الجوار المنشآت عالم مولانا بشیر عالم صاحب دیوبند میں پڑھاتے ہیں. یہ آج کل بھی دیوبند میں یہ پڑھا رہے ہیں. بخاری جلد ثانی تو مجھ سے فرمانے لگے پچھلے سال کہنے بھائی یہ بخاری جلد ثانی میں یہ تفسیر کا مسئلہ بہت مشکل ہے. میں نے کہا جی واقعی فرما غیر حافظ تو پڑھا ہی نہیں سکتا ہے. پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں پوچھتا تو وہ آئے تو اس کو یاد آتی ہے ورنہ طالب علموں سے پوچھ لیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ مولانا بادشاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب التفسیر پڑھاتے تھے بخاری کی، وہ حافظ نہیں، کتنا بڑا حافظ لیکن قرآن کے حافظ نہیں تھے وہ. تو وہ ایک حافظ کو اپنے ساتھ دکھاتے تھے، وہ آیت پڑھتا چلا جاتا تھا اور مولانا بادشاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے. چلو جی. تو بلغ الجوار المنشآت بالبحر کالاعلام، اور اللہ کے لیے وہ بہنے والی کشتیاں ہیں جو منشآت ہیں. منشآت کے معنی کہ جن کے بادبان اٹھا دیے گئے ہیں، جو دور سے نظر آتی ہیں اور سمندر میں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جیسے پہاڑ چلا جا رہا ہے. آج کل تو جو جنگی جہاز ہیں یا بحری جہاز ہیں، پوری دنیا ہوتی ہے کہ پورا قبیلہ، پورا گاؤں، بلکہ پوری بستی ہے. ایک مرتبہ ہم نے سفر کیا وہاں فرانس سے اور جناب انگلینڈ کا، تو انگلینڈ سے بلکہ فرانس کا، تو وہ اسی سے سفر کیا ہم نے. پورا جہاز تھا، اس کے اندر بسیں آ رہی تھیں، بسیں بھی اسی میں آ رہی تھیں، گاڑیاں بھی اسی میں آ رہی تھیں، ٹرک بھی اسی میں آ رہے تھے، ہوٹل بھی اسی میں تھا، اور جناب بہت بڑا شاپنگ پلازا وہ بھی اسی میں تھا، اور وہ ایک بحری جہاز اور وہ ہر چلا جا رہا تھا. مگر وہ اس وقت بھی سمندر میں موجیں ایسی تھی کہ اچھل رہا، اتنا بڑا جہاز جو تھا وہ بھی سمندر کی موجوں کے سامنے بے قابو تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جواری منشآت ہیں جو چلی جا رہی ہیں اور دور سے نظر آ رہی ہیں سمندر میں ایسے جیسے پہاڑ کی طرح، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہے کہ اس نے تمہیں عقل دی اور ان تمام چیزوں کے اوپر حکمرانی عطا کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر بادبان اٹھا ہوا ہو، دور سے نظر آ رہا ہو تو منشآت ہے، اور اگر بادبان اٹھا ہوا نہ ہو تو پھر اس کو منشآت نہیں کہتے. جی. وقال مجاهد ونحاس الصف يصب على رؤوسهم يعذبون به خاف مقام ربه يقوم بالمعصية فيذكر الله فيتركها
الشواب لهب من نار مدهامتان سوداوان من الري. جب کوئی چیز بہت زیادہ سرسبز ہوتی ہے تو ہلکی سی پیاز مائل ہو جاتی ہے، تو سرسبز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعبیر فرمایا کالے سے کہ وہ اتنے سرسبز ہیں، باغ اتنے سرسبز ہیں کہ ان کا سبزہ جو ہے وہ سیاہی کی طرف مائل ہو گیا ہے. آپ نے دیکھو کہ پانی اگر نہ مل رہا ہو تو سبزہ ہلکا رنگ ہوتا ہے، اور اگر پانی خوب مل رہا ہو تو سبزہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے. پتہ نہیں اللہ نے توفیق دی ہے نہیں دیکھنے کی ہے نہیں، تو جائز چیزوں کو بھی دیکھا کرو مولانا. تو یہ جو جب گہرا سبزہ ہوتا ہے تو اس کو قرآن میں تعبیر کیا مدھام مدان، یہ وہ گہرے کالے ہیں، یعنی اس میں ایسے باغ ہیں ایسے سرسبز ہیں سیاہی مائل. والصائم خلق برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. انسان کو جو پیدا کیا گیا من صلصال کالفخار، کیچڑ سے جو کہ ٹیکری کی طرح ہے. تو کیچڑ جس میں پانی اور ملا دیا گیا اور اس میں بدبو بھی پیدا ہو گئی، اور فخار کہتے ہیں ٹیکری کو، اور ٹیکری جس کو آگ میں پکایا جائے تو وہ بجتی ہے، اس کے اندر آواز آتی ہے. تو انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نتن اور نطق ہے جی. تو انسان جو ہے وہ منتن بھی ہے، بدبودار بھی ہے. چنانچہ سے کھال بڑی خوبصورت ہے، باقی نیچے جو ہے سارا جنگ بھرا ہوا ہے، پخانہ بھرا ہوا ہے، پیشاب بھرا ہوا ہے، کی بھری ہوئی ہے، اور جناب خون بھرا ہوا ہے. اگر آپ ذرا کی کھال اتار لیں تو آگے نیچے انسان جو ہے بڑا بدبودار بڑا گندا ہے. یہ تو کھال خوبصورت سی اللہ تعالیٰ نے چڑھا دی ہے جس پہ آپ مرتے ہو، لیکن باقی کھال کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف روٹی اور جناب یہ گندگی ہے. تو منتن ہے وہ. اور دوسرا ہے کہ انسان جو ہے وہ چپ نہیں رہتا، بولتا رہتا ہے، تو فخار کی طرح. جی ويقال ممتن يريدون به الطل، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغراق. وصرصر مثل كبكبته يعني كبكته فاكهة ونخل ورمان. وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة. وأما العرب فإنها تعدها فاكهة بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ رمان جو ہے پڑھ لیا ہوگا یہ مسئلہ کبھی حال ہی میں ایمان کے اندر کہ جو اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں پھل نہیں کھاؤں گا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ فرماتے تھے کہ وہ انار کھانے سے اور کھجور کھانے سے خارج نہیں ہوگا. اور یہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں بغداد کے اندر، کوفے میں اور بغداد کے اندر اس کا ان دونوں چیزوں کا شمار پھلوں میں نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کا شمار پھلوں میں نہیں ہے، اور ایمان کا مدار عرف پر ہوتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نخل اور رمان کو فاکہہ میں داخل نہیں مانتے تھے، اور واللہ لا آکل فاکہۃ میں ان دونوں کے کھانے سے خالص ہونے کے قائل نہیں تھے. لیکن ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے خلاف ہے، اور باقی سارے فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح اور پھل کھانے سے خالص ہو جائے گا، اس طرح نخل اور رمان کے کھانے سے بھی خالص ہو جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان بعض علماء نے اس آیت کو اس بات پر محمول کیا ہوگا کہ فاکہہ معطوف اور نخل اور رمان ہے معطوف علیہ اور یہ ہے معطوف، اور عطف تقاضا کرتا ہے تغایر کا، تو اس کا مطلب ہے کہ فاکہہ علیحدہ چیز ہے اور نخل اور رمان علیحدہ چیز ہے. شہر کے استدلال کیا ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استدلال غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے. یہ کہ قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور وہاں بھی واو اور سے عطف ہے، مگر عطف ہے تغایر کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ زیادت اہتمام کے لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا گیا. تو یہ تفصیل بعد تعمیم ہے. تو جس طرح وہاں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی میں تفصیل بعد تعمیم ہے، اسی طرح فاکہۃ ونخل ونخل ورمان میں بھی تفصیل بعد تعمیم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب یہ کہ ہم نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا، ہم تو یہاں مانتے ہیں کہ تفصیل بعد تعمیم ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کا مدار آیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار عرف پر ہے اور اس اصولی قاعدے پر ہے جو تمام فقہا کے نزدیک مسلم ہے کہ ایمان کا دار و مدار ہوتا ہے عرف.
اور چونکہ امام صاحب کا عرف کا لہجہ تھا اور صاحبین کا عرف بعد میں بدل گیا، اس لیے مطلب ہی بدل گیا۔ جو مطلب عرف کے تابع ہوتا ہے اس میں عرف کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھتے ہیں؟ سمجھتے۔ تو یہ جو امام صاحب صاحبین کا اختلاف ہے، یہ اختلاف دلائل کا اختلاف نہیں ہے بلکہ احوال کا اختلاف ہے کہ اس وقت عرف کچھ اور تھا، بعد میں عرف بدل گیا اور اس کے بدلنے سے احکام بدل۔ ومثلها ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وقد ذكرهم في أول قوله تعالى من في السماوات ومن في الأرض، یعنی یہاں بھی تفصیل بعد التعمیم ہے اور آکر تغایر کا تقاضا نہیں کرتا۔ وقال غيره أبناء الأغصان وجعل الجنتين دائم ما يقتنى قريب، وقال الحسن دونوں باغات کے جو پھل ہوں گے قریب ہوں گے، یعنی آپ کو پھل توڑنے کے لیے اوپر چڑھنا نہیں پڑے گا، درخت کے اوپر نہ کسی کو چڑھانا پڑے گا، بلکہ ہاتھ سے آپ اشارہ کریں گے تو وہ شاخ خود بخود نیچے جھکائے گی اور پھل آپ کے قریب آ جائے گا۔ اس کو قرآن نے فرمایا وجعل الجنتین دان۔ جی وقال الحسن فبأي آلاء نعمه، وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس، وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويدع آخرين، وقال ابن عباس برزخ رضي الله عنه برزخ حاجز الأنام والخلق نواحتان فياضتان ذو الجلال ذو العظمى، وقال غيره مارج خالص من النار يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، مرج أمر الناس مريج ملتبس، مرج اختلط البحرين من مرجت دابتك خرجتها وسنحاسبكم لا يسأله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب، يقال لا تفرع عنا لك وما به شغل، يقول لا أخذنك على غرتك۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی صورت میں آ رہا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اے جن و انس۔ اس سے یہ مت سمجھنا کہ ابھی تو مشغول ہیں کسی کام میں، اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو جملہ بولا گیا ہے یہ مناطقہ کے اصول پر نہیں بولا گیا، یہ بلکہ عام عرف پر بولا گیا۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر نے فرمایا، اور یاد رکھنے کی بات ہے اکثر ہمارے ساتھی سوال کرتے ہیں مجھ سے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ سوال آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے اس لیے کہ بیچاروں کی ساری زندگی مدرسوں میں گزری ہے اور وہ میتھلی اور جناب شرح تہذیب وغیرہ پڑھ کے ہر چیز کا اسی انداز سے مطلب، اور اس میں وہ قیود احترازیہ اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مناطقہ کے اصول پر نازل نہیں ہوا بلکہ عرف عام پہ نازل ہوا ہے۔ سمجھ رہے بات کو نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ عرف عام پہ نازل ہوا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں جو آیا سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہ ایسا فلان ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، تو مراد یہ ہے کہ تمہارا حساب لیں گے۔ اچھا بھی تم سے نمٹتا ہوں، ارے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اچھا کچھ دیر میں تم سے میں نمٹتا ہوں، تو کیا مطلب کہ فارغ ہوں، فارغ تب بھی ہوں لیکن ذرا تم سے حساب آرام سے لوں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان ایسا نحاسبکم، ہم تم سے حساب لیں گے، ورنہ تو لا یسألہ شیء عن شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز کسی دوسری چیز سے مشغول یا قابل نہیں کر سکتی۔ اور یہ اصل میں کلام عرب کے اندر جملہ معروف ہے، تمہارے ہاں معروف نہیں ہے لیکن کلام اردو میں بھی معروف ہے، کلام عرب میں معروف ہے، کہا جاتا ہے لا تفرغن لک کہ میں تیرے لیے فارغ ہو جاؤں گا، وما به شغل، حالانکہ اس وقت میں بھی اس کو مشغولی نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ لآخذنک علی غرتک کہ میں تجھے پکڑوں گا اچانک، ابھی نہیں پکڑتا، بعد میں اچانک پکڑوں گا تجھے۔ جی باب قوله تعالى من دونهما جنتان، وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوبه وبركاته امين۔ قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيها وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن۔ یہ جو علامت ہوئی ہے اس کا تعلق ہے کہ جنت عدن کے ساتھ،
علاوہ جی کا تعلق ہے جنت عدن کے ساتھ کہ ردائے کبریا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے پر یعنی ذات پر جنت العدن ہے. اور یقین میں حضرت نبوی رحمۃ اللہ علیہ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی تو تحجد لازم آیا، تحدید لازم آئی، اور تحجد اور تحدید جو ہے وہ تو محال ہے. اس کا جواب نبوی رحمۃ اللہ نے یہ دیا کہ یہ جو تحدید ہے یہ جنت عدن کے اعتبار سے ہے، ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں. پتہ باتوں کو نہیں سمجھ. یہ جو تحدید ہے علامت کی اس کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی جو لوگ جنت عدن میں ہوں گے ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ردائے کبریا ہے، ورنہ ردائے کبریا کوئی محیط نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یا اس کے چہرے کے اوپر. حور مقصورات فی القیام. وقال ابن عباس الحوراء سوداء الحدث. وقال مجاہد کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس کے آنکھ کی سیاہی خوب سیاہ ہو اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید ہو، جو چیزیں سیاہ ہونی چاہیے بال خوب کالے ہوں، اور جو چیزیں گوری ہونی چاہیے وہ خوب گوری ہوں، اسے کہتے ہیں حورا. جی وقال مجاہد اس سے حوالی یہ نکلا ہے کہ وہ کپڑے صاف کرتے تھے، اپنے ظاہر اور باطن کو گورا رکھتے تھے. جی وقال مجاہد مقصورات محبوسات قصر طرفهن وانفسهن على ازواجهن قاصرات لا يبغين غير ازواجهن. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوفه عرضها 60 ميلا في كل زاويه منها اهل ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمنون جنتان من فضة آنيتهما وما فيها وجنتان من كذا آنيتهما وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا غذاء الكبر على وجهه في جنة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقعة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى رجت زلزلت بثت فتت ولتت كما يلت الصبير. المخبوط الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له. منبوذ مخبوط ایسے پیروں میں یہ جو مخبوط ہوں گے یعنی لدے ہوئے ہوں گے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا اور دوسرا مخبوط کا ترجمہ کیا گیا کہ اور پیروں بیریوں کے اندر کانٹے ہوتے ہیں لیکن اس بیری کے اندر جنت کی بیری کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے. لا شوک له. منبوذ الموت والعرض المحببات إلى أزواجهن. ثلة أمة يحموم دخان أسود يصرون يديمون ألهيم الإبل الظما لمغرمون لملزمون روح جنة ورخاء والريحان أرجب وننشئكم في أي خلق نشاء. وقال غيره تفكهون تعجبون عرضا مثقلة واحدها عروض مثل فبور وصبر يسميها أهل مكة على عربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق أشكلا. وقال في خاص ہم نے ان کو کنواری بنایا اور محبوب بنایا اور اصحاب الیمین کے لیے ہم عمر بنایا. تو عورت کہا جاتا ہے اس عورت کو کہ جو اپنے شوہر کے لیے محبوب ہو. یہ ذکر کیا المحببات الی ازواجہن اور یہ جمع ہے عروب کی، جیسے صبر جمع ہے قبور کی. اور اہل مکہ کی عورت کو عریبہ کہتے ہیں، اہل مدینہ غنیجہ کہتے ہیں اور اہل عراق شکیلا کہتے ہیں. اور عربوں میں اس کو عروب بھی کہتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی محبوب. جی وقال بخاضبة لقوم إلى النار ورافعة إلى الجنة موضونة منسوجة ومنه وضين الناقة والكوب لا آذان له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى. قرآن مجید میں بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق، اکواب جمع ہے کوب کی اور کوب کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس کا نہ جس کی نہ ٹوٹی ہو اور نہ دستہ ہو. نہ ٹوٹی ہو اور نہ دستہ ہو. اگر ٹوٹی کی ہوتی ہے نا جیسے چینل کی ہوتی ہے، دودھ دان کی ہوتی ہے تو وہ ہے فضل، اور اگر دستہ ہو اسے کہتے ہیں عروہ. تو یہ علاج ہے اس کا جو نام فضل ہے، نہ ٹوٹی ہے اور نہ اس کا دستہ ہے. تو
اس کو فرمایا کہ دھوپ تو وہ ہے کہ جس کی نہ چونٹی ہو اور نہ اس کا دستہ ہو. اور یہ جو اباریک جمع ابریق تھی، اور اباریک کہتے ہیں ذوات الاذان والنورا، ان برتنوں کو کہ جن کی چونٹی بھی ہو اور جن کا دستہ بھی. جیسے پیالی ہوتی ہے تو پیالی میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. بعض پیالیاں ایسی ہوتی ہیں تو ان کا عروہ تو ہوتا ہے مگر اذن نہیں ہوتا، اور بعض پیالیاں ایسی بھی آتی ہیں کہ جن کا اذن بھی ہوتا ہے، عروہ بھی ہوتا ہے. جی. مستوب جارب وفرش مرفوع بعضها فوق بعض مترفين متمتعين ما تمنون هي نطفة في أرحام النساء. سورہ واقعہ کا حصہ آیتیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے بھی ہو وہ منی جس کو تم ڈالتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے علی ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسے دوسرے لوگ دنیا میں لے آئیں. وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ایسی صورت میں تبدیل کرتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے، مٹی بنا دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور پہلے پیدائش تو تمہیں یاد ہے کہ تم گندا پانی سے انسان بن گئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے دیکھا بھی وہ جس کو تم کاشت کرتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کسان اگاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں؟ کسان تو کس طرح کرتا ہے کہ مٹی میں دبا دیتا ہے، لیکن پھر اس کو پھاڑنا، آم کی گٹلی کو پھاڑنا، پھر اس میں سے کوپل کو نکالنا، پھر اس کوپل کا زمین کو پھاڑنا، پھر اس کا باہر نکلنا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ایک درخت بننا، پھر اس درخت کے اوپر میٹھے میٹھے آموں کا آنا، جبکہ نیچے کوئی آم موجود نہیں ہے. تو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں. اگر تم تفکرون، تو تم صرف باتیں کرتے رہ جاؤ گے. انا لمغرمون، کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، اگر ہم چاہتے اس پانی کو کڑوا کر دیتے. فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بادلوں سے پانی برستا ہے وہ سارا کا سارا سمندر سے آتا ہے، اور سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلٹر فرماتے ہیں، باقاعدہ فلٹر کیا جاتا ہے، اور جو نمکیات ہیں ان کو نیچے چھوڑا جاتا ہے، وہاں سے بخارات کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو بادلوں کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس کو پہنچایا جاتا ہے. پھر بادل کہاں برسے گا؟ کس کے بس میں ہے؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا پانی کو یا ہم نے اتارا؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، اگر ہم چاہتے اس پانی کو کڑوا کر دیتے. کیا ہم تو مٹھائی کڑوا، یہ کڑوا ہی رہنے دیتے. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، کیا تم نے دیکھی وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، دیا جلائی؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے ان سب چیزوں کو تمہارے لیے نصیحت بنایا ہے. ومتاعا للمقوین، اور سامان بنایا ہے مسافروں کے لیے. تم مسافروں کو جگہ یہاں رہنا ہے اس لیے سامان دے دیا. فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی عظمت والا. عجیب و غریب آیا، عجیب و غریب آیا. جی اس کو فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا بھی جس منی کو تم ڈالتے ہو؟ باپ ماں، تو باپ جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور اخلاق کیسے ہوں گے. تو ماں باپ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں. لوگ کہانیاں تو سناتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی سنا، قرآن مجید کی آیات سنا ایمان تازہ ہو جائے ہمارے ساتھ لوگوں کو.
للمقوين للمسافرين والقي والقفر بمواقع النجوم بمحكم القرآن، ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا، ومواقع والموقع واحد. فلا أقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہوں کی. اب اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ستاروں کو کوئی ستارے مراد لے لو جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، لیکن ایک تفصیل اس لیے کی گئی کہ نجوم جمع نجم کی نجم کہا جاتا ہے حصے کو، اور مراد ہے قرآن مجید کے حصے، یعنی قرآن مجید کی آیات. میں قسم کھاتا ہوں آیات کے واقع ہونے کی جگہ کی. إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کہ موقع نزول سے مراد کیا ہے؟ بے محکم القرآن، جو قرآن مجید کی محکم آیات کی میں قسم کھاتا ہوں. تو یہ دوسرا معنی ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قالوا بمسقط النجوم، کہ ستاروں کے ناقص ہونے کی جگہ کہ جہاں ستارے کے گرتا ہے، اذا سقطنا، اور مواقع اور موقع واحد. مدهنون مكذبون مثل لو تدهنوا فيدهنون فسلام لك. بهذا الحديث انتم مدهنون، کیا اس قرآن مجید سے تم تکذیب کرتے ہو؟ وتجعلون، تیل لگاتے ہو. اس سے کہتے ہیں نا کیا ہمارے کیا کہتے ہیں اردو میں کچھ محاورہ ہے اس سے ملتا جلتا، مکھن لگاتے ہیں. تو اب بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، اور تم نے اپنا رزق یہ رکھا ہوا ہے تو قرآن کو جھٹلاتے رہتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حينئذ تنظرون، اور تم اس وقت میں مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مردے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں ہے یہ بات کہ اگر تم سے حساب نہیں ہوگا ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس روح کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. دیکھو ترغیب اور ترغیب، تبشیر اور انذار ساتھ ساتھ چلتا ہے. فسلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين. اب یہ سلام لك کی بھی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اصحاب الیمین کو سلام کیا جائے، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار، پر اس سے سلام کریں گے السلام علیکم. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ فسلام اللہ کا اے مسلم اللہ کا، یہ بات طے شدہ ہے، مسلم ہے انک من اصحاب الیمین، کہ تم اصحاب الیمین میں سے. تو سلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تم پر سلامتی ہو کہ تم اصحاب الیمین میں سے. پہلا ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ بات مسلم ہے کہ تم اصحاب الیمین میں سے. وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل، وقد يكون كالدعاء له. گویا اے مسلم لك انک من اصحاب الیمین، اور اتنا یا اس کا جو معنی ہے وہ یہاں سے نظر کر دیا گیا. جیسے تم یہ کہتے ہو انت مصدق مسافر عن قلیل، تمہاری تصدیق کی جا رہی ہے کہ تم تھوڑی دیر میں سفر کر جاؤ گے، جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تھوڑی دیر میں سفر کرنے والا ہوں. جی. كقولك فسقي من الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء، تورون تستخرجون أوريت أو قصت لغوا باطلا تأثيما كذبا. باب قوله وظل ممدود. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. الحديث. وقال مجاهد رحمه الله تعالى جعلكم مستخلفين معمرين فيه من الظلمات إلى النور. تمہیں آباد کر دیا، قرآن محمد چلی گئی، تم آ گئے، تم چلے جاؤ گے، تمہارے پیچھے دوسرے لوگ آ کر آباد ہو جائیں گے. تو مستخلفین فی معمرین. من الضلالة إلى الهدى ومنافع إلى النور. من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى
ومنافع للناس جنة وسلاح مولاكم أولادكم. کی آیت ہے جو انزلنا الحدید فیہ بأس شدید. اسی کو استاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی، 5 ڈنڈا نازل کی. تو اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں ہدایت کے لیے نازل کی، لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات ترغیب سے کام نہیں چلتا. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالیٰ نے نبی کی آیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا کہ بأس شدید، اس میں بڑی طاقت ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے زبردست منافع ہے. اور یہ بھی اللہ نے لوہا نازل کیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ کو علم ہو جائے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. دل سے کہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز. یہ جو فرمایا منافع للناس، آج کل مشاہدہ ہے اتنا سامان ہے، سب میں اسٹیل کی ضرورت ہے. آپ ٹینک بناؤ، میزائل بناؤ، آپ ہتھیار بناؤ تو اسٹیل چاہیے. اگر آپ گاڑیاں بناؤ اور جناب کاریں بناؤ اور جناب وہ ہوائی جہاز بناؤ، ریل بناؤ تو آپ کو اسٹیل چاہیے. گھڑیاں پہنے بیٹھے اور جناب یہ موبائل فون، یہ ہر چیز میں اسٹیل کا استعمال، تقریباً ہر چیز کے اندر. اگر اسٹیل فیکٹری نہیں ہے آپ کے پاس یا اسٹیل کا کام صحیح نہیں ہو رہا تو آپ مصنوعات نہیں بنا سکتے. تو یہ منافع ہو جائے لوہے کے اندر زبردست قسم سے بنا. جی لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب يقال الظاهر على كل شيء علم والباطن كل شيء علما. اب یہاں یہ بات سمجھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. تو لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لا کو زائدہ مانا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع فرمایا ہے. امام بخاری نے بھی یہ فرمایا لئلا يعلم أهل الكتاب اے ليعلم أهل الكتاب، وہ اللہ زائدہ. صحیح ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، بلکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے. یہ اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو علم ہو جائے. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے. وان الفضل بید اللہ، اور فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم فضل. تو اس میں لا کو زائدہ مانا گیا، لیکن بہت سارے مفسر و مترجم جو ہیں انہوں نے لا کو زائدہ نہیں مانا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو استاد ہیں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے لا کو زائدہ نہیں مانا. انہوں نے لا کو اپنی جگہ میں رکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے رکھا ہے. تو صورت میں ترجمہ بدل جائے گا، بالکل بدل جائے گا. اب اس صورت میں نفی پر جب نفی ہوگی تو اس بات ہو جائے گا، ہے نا. تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں، یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے. یعنی اگر وہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کریں اللہ کا فضل ان کو بھی مل سکتا ہے. یہ مطلب ہو جائے گا. تو اللہ یعلم میں اگر اللہ کو اپنی جگہ میں رکھا جائے اور لا یقدرون میں ملا نافیہ تو نافی پر جب نفی ہوگی اس بات ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اگر چاہیں تو اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہیں، اس کی قدرت رکھتے ہیں. ایمان لے آئے، اعمال صالحہ اختیار کر لیں، اللہ کا فضل ان کو مل جائے. المجادلہ وقال نقتبس من نورکم، جب کوئی صراط سے گزریں گے تو مومنین تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور اور مکمل کر دیجیے. اور تتھا نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات. اور یہ جو کافر ہیں وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ ہم تمہارے نور سے حاصل کر لیں اور تمہارے نور میں ہم بھی وہ صراط کو طے کر لیں. تو
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. تنظرون أم انتظرون بمعنى المجادلة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى يحادون يشاقون كبتوا أخذوا من الخزي استحوذ غلبا. استحوذ عليهم الشيطان شيطان کے اوپر غالب آ گئے فانساهم ذکر اللہ اور اللہ کے ذکر سے ان کو باطل کر دیا. جی. الحشر الجلاء والإخراج من أرض إلى أرض. مراد میدان حشر نہیں ہے بلکہ الجلاء من أرض إلى أرض مراد ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رضي الله عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال قال نزلت في بدر قال قلت سورة الحشر قال نزلت في بني نضير. وبه قال حدثنا ما زالت تنزل ومنهم آیت نمبر 2 پڑھ لو منظر زور سے ذرا. قوله ما زالت تنزل ومنهم مرتين ومراده ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يقول اذن لي ومنهم من عاهد الله. یعنی یہ ساری آیتیں نازل ہوئی اور منافق جو حرکتیں کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے وہ ساری سورۃ توبہ میں بیان کر دی گئی. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم سورة الحشر قال قل سورة بني النضير. سورة الحشر مکہ اور سورة بني النضير کو ان کے لوگوں کا نام کا حشر و نشر کی طرف چلا جاتا ہے. باب قوله ما قطعت من ليلة نخلة ما لم تكن عجبة أو برمية. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. باب قوله ما أفاء الله على رسوله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة في سبيل الله. باب قوله وما آتاكم الرسول فخذوه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت أنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لوجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا وبه قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة
فقال سمعت من امرأة يقال لا أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. باب قوله والذين تبوا الدار والإيمان. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمر بن ميمون قال عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أوصى الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأوصى الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. باب قوله ويؤثرون على أنفسهم الآية. الخصاصة الفاقة. المفلحون الفائزون بالخلود. الفلاح البقاء. حي على الفلاح عجل. وقال الحسن حاجة حسدا. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأزدعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهلي فقال لامرأتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. قالت والله ما عندي إلا قوت صبية. قال فإذا أراد صبية العشاء فنوميهم وتعالي. کہ بچوں کا نفقہ تو واجب ہے اور مہمان کا نفقہ تو شرعاً واجب نہیں ہے اور بچوں کو بھوکا رکھ کے مہمان کو کھلا دینا تو جائز نہیں ہے. اس لیے سارے محدثین فقہا کو فوراً جواب دینا پڑا اور آپ کے حاشیے میں اور شرح کو جواب دینا پڑا. آپ حضرات کو مسلسل کے حدیث بیان کرتے رہتے ہو, نہ اشکال پیدا ہوتا ہے, نہ کوئی جواب آپ کے یہاں ہے, نہ سوال ہے, کیونکہ عقلی نہیں ہے. لیکن یہ جو حضرات فقہا ہیں یہ تو فقہا ہیں, کو معلوم ہے کہ مہمان کو کھلا دینا اور بیوی بچوں کو بھوکا مار دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس لیے کہ بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہے اور بچے نابالغ ہیں. نابالغ کا حق مار کے آپ بالغ مہمان کو کھلا دو, کہاں شریعت میں اجازت ہو. اس لیے تمام فقہا نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ بچوں نے کھا تو لیا تھا اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بھوکے سوئیں, لیکن بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں مہمان آتے ہیں پھر فوراً آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا نزل سے لیا بچوں کو سلا دو. چلو واقعات بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا کرتے ہیں. لوگ الٹا سیدھا اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور معصوم بچوں کا حق مار کے اپنا مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب فقہ کے اور دین کے خلاف ہے. وتعالي فاستراد ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة فانزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قرآن کے حوالے سے دعا کرا دو. دعا تو مختصر عبادت